بہت سے لوگوں کے لیے یہ انکشاف انگیز بات ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہلے پاکستان آ چکے ہیں اور پاکستان ایک فین بن کے آئے ہیں۔ میں نے پاکستانیوں کو سوشل میڈیا پر جس محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے یہاں بادشاہ بھی آئے، بڑی بڑی شخصیات بھی آئیں، ان سے بھی محبت کا اظہار ہوتا رہا، لیکن جس محبت کا اظہار اس شخصیت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ دنگ کر دینے والا ہے، وہ حیران کر دینے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچپن میں ہکلاتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، بالآخر پاکستان کی تاریخ کی، پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی خبر پاکستانیوں کو سننے کو مل گئی ہے۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑے مناظر، سب سے بڑے داعی، ہزاروں کروڑوں لاکھوں دلوں میں رہنے والی شخصیت جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پاکستان آمد کو کنفرم کر دیا ہے، اعلان ہو گیا ہے۔ آپ سرکاری گیسٹ ہوں گے۔ پوری پاکستانی قوم اگر کسی ایک شخصیت کے لیے اس طرح دیدہ و دل فرش راہ کیے مجھے نظر آئی ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی شخصیت ہے۔ ناظرین، میں حیرت زدہ ہوں کہ اس قدر محبت، اس قدر اللہ کی عطا بھی کسی شخص کو ملتی ہے۔ غور کیجئے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، نہ کسی فوج کے سپہ سالار ہیں، نہ دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند شخصیت ہیں، نہ وہ کسی اور طرح کی مادی حیثیت کے حامل ہیں۔ ایک سادہ سے آدمی ہیں، ڈاکٹرز فیملی میں پیدا ہوئے، لیکن دین کے ساتھ اس طرح جڑے کہ آج کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔ بہرحال وہ پاکستان تشریف لانے والے ہیں، وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد مختلف جگہ پر سپیچز کریں گے، لیکچرز دیں گے، لاکھوں لوگ ان سے مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ان کا پورا شیڈول ہوگا، پورا مہینہ انہوں نے پاکستان کے نام کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ 18 اکتوبر 1965 کو مہاراشٹر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر فیملی تھی، ڈاکٹر آپ کو بنایا گیا، آپ ڈاکٹر ہی بنتے رہے، لیکن پھر آپ کی زندگی میں وہ لمحہ طلوع ہوا، وہ تاریخی لمحہ جب انڈیا میں شیخ احمد دیدات تشریف لائے۔ یہ 1987 کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے والد دیندار لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ احمد دیدات سے آپ ملاقات کریں۔ شیخ احمد دیدات اس وقت عالم اسلام کے ممتاز ترین سکالر تھے، خصوصاً تقابل ادیان پر پورا مغرب جن کا جواب نہیں لا سکتا تھا۔ جو ہی ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب شیخ احمد دیدات سے ملتے ہیں تو ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ انکشاف انگیز بات ہوگی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، جن کو پاکستانی ایئرپورٹ پر دیکھنے کے لیے، جن کو مینار پاکستان دیکھنے کے لیے، جن کو بادشاہی مسجد اور فیصل مسجد دیکھنے کے لیے، جن کو کراچی کے وسیع میدانوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں، دل تڑپ رہے ہیں، اضطراب ہے، بے چینی ہے، لمحے گنے جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پہلے پاکستان آ چکے ہیں اور پاکستان ایک فین بن کے آئے ہیں۔ اور یہ پاکستان آئے ہیں 1991 میں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیکچر سے اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تمام کیسٹس حاصل کی اور لاہور میں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی بطور فین کے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے 2 نصیحتیں فرمائیں اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اپنی زندگی میں بہت فائدہ دیا۔ ان 2 باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پھر اپنی ضروریات کو محدود ترین رکھیے، لمیٹڈ ترین رکھیے، تاکہ ایک تو کسی بھی مرحلے میں ایسا نہ ہو کہ دین کی بات آپ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکیں، اور دوسرا یہ نہ ہو کہ کبھی مفادات کی وجہ سے آپ کوئی بات کرنے سے رک جائیں۔ چنانچہ دوسری بات ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ بتائی کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پھر یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں بھی چونکہ MBBS ڈاکٹر تھا تو میں نے کوشش کی تھی میں اپنی میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے چلوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دونوں باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پلے باندھ لیں۔ 2000 کا سن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زندگی کا بہت بڑا سن ہے، بہت بڑا سال ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں ایک بہت بڑی شخصیت تھی مغرب میں، ڈاکٹر ولیم کیمبل ان کا نام ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب پوری دنیا میں تہلکہ خیز کتاب ثابت ہوئی۔ دراصل ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ایک کتاب لکھی تھی کہ قرآن
قرآن مجید میں 38 سائنسی غلطیاں ہیں. اب وہ خود ڈاکٹر بھی تھے, انہوں نے کتاب بھی لکھ دی تھی. یہ غلطیاں مسلمان سنتے رہے, کتاب پڑھتے رہے, کامل 7 سال بیت گئے, لیکن مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. مسلمان حیران بھی تھے, پریشان بھی تھے. ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, نہ گرامر کی غلطی, نہ اعراب کی غلطی, نہ تلفظ کی غلطی, نہ لفظ کی غلطی, نہ سائنس کی غلطی, نہ پیشین گوئی کی غلطی. لیکن وہ بات لکھ دی گئی تھی اور اس کا جواب نہیں دیا جا رہا تھا. بالآخر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلایا گیا. ڈاکٹر صاحب اس وقت اتنے معروف نہیں تھے, لیکن ولیم کیمبل کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے. اس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف میں نے ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کے اعتراضات کا جواب تلاش کیا, بلکہ قرآن پر جتنے بھی اعتراضات ہو چکے تھے میں نے سب کا جواب تلاش کیا کہ اس وقت کسی بھی اعتراض کو اٹھایا جا سکتا ہے. دنیا اتنے بڑے ڈاکٹر کے سامنے ایک ینگ ڈاکٹر جو 30 سال سے کچھ ہی ابو تھی, جن کی عمر غیر معروف تھے, جب وہ کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ تمام مسلمان لرز کے رہ گئے کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے یہ ینگ نوجوان کھڑا ہو گیا ہے. یہ مناظرہ امریکی ٹی وی پر لائیو دکھایا جا رہا تھا, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی تھی. لیکن پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ جب یہ مناظرہ ختم ہوا تو ڈاکٹر ولیم کیمل کے لفظ تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس لیکچر کے بعد مجھے اپنی بائبل دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف قرآن مجید پر اٹھائے گئے اعتراضات کا مسکت, دندان شکن, لاجواب جواب دیا تھا, بلکہ بائبل پر ایسے اعتراض اٹھائے تھے کہ وہ بندہ جو قرآن پہ اعتراض کرتا تھا وہ یہ بات آن دا ریکارڈ کہہ کے وہاں سے چلا گیا کہ مجھے بائبل دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوری دنیا نے پہچانا اور پتہ چلا کہ عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ہیرا دے دیا ہے جو اسلام کی وکالت کر سکتا ہے, جو اسلام کے لیے مناظرہ کر سکتا ہے, جو اسلام کے لاجواب دلائل لا سکتا ہے. چنانچہ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کا شہرہ پھیل گیا. 2015 میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کا سب سے بڑا اعزاز شاہ فیصل ایوارڈ آپ کے نام کر دیا گیا. اس کے ساتھ کوئی 7 لاکھ ریال کی کثیر رقم دی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے درویش صفت آدمی ہیں کہ انہوں نے یہ سارے کے سارے جو پیسے تھے وہ اپنی فاؤنڈیشن کو دے دیے تاکہ یہ دین اسلام کے کام آئے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی شہرت بڑھتی چلی گئی, یہاں تک کہ 2011 سے 2014 کے درمیانی عرصے میں ایک امریکن یونیورسٹی ہے, جارج ٹاؤن یونیورسٹی, اس نے دنیا کے 500 بااثر ترین افراد میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کیا. 2013 میں یوں ہوا کہ شیخ محمد بن راشد انہوں نے آپ کو دبئی بلایا اور مسلم دنیا کی بہترین شخصیت, آئیڈیل شخصیت کا خطاب بھی دیا, ایوارڈ بھی دیا اور 7 لاکھ درہم بھی آپ کو اس سے نوازا. ڈاکٹر صاحب کی درویشی پھر دیکھیے کہ آپ نے وہ پورے کے پورے پیسے پیس ٹی وی میں لگا دیے تاکہ وہ بھی دعوت میں کام آئیں. ناظرین اکرام, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اتنے مقبول کیوں ہیں, اتنے محبوب کیوں ہیں, اللہ نے ان کا انتخاب آخر کیوں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے بچپن میں فصاحت کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ بولنے کی سکت اور اہلیت نہیں رکھتا تھا, میں ہکلاتا تھا, میں بات نہیں کر سکتا تھا. تو میرے اللہ نے کہا میں ایک ایسا بندہ اٹھاؤں گا جو روایتی مدرسے سے اٹھا نہیں ہوگا, جو روایتی کتابیں پڑھ کے نہیں آیا ہوگا, وہ میڈیکل کا ڈاکٹر ہوگا, وہ بات کرے گا تو ہکلانے والا ہوگا, وہ فصیح اللسان نہیں ہوگا, لیکن اس کا حافظہ ایسا مثالی ہوگا, فوٹوگرافک میموری ہوگی کہ دنیا اس کے ریفرنس سے دنگ رہ جائے گی, حیران رہ جائے گی, اور دنیا کو وہ بتائے گا کہ آج کے دور میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا حافظہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ محدثین جنہوں نے حدیثیں لکھی اور وہ عرب جنہوں نے نبی کائنات سے احادیث روایت کی ان کا حافظہ کیسا ہوتا ہوگا. تو میرے اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو اٹھایا اور پوری دنیا کو مبہوت کر کے رکھ دیا, لاجواب کر کے رکھ دیا, اور وہ پرخلوص دھان پان سا شخص اٹھا اور میرے اللہ نے اس کو پوری دنیا کا ہیرو
ہیرو بنا دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ شخصیت اب پاکستان میں آ رہی ہے۔ میرے لیے اور میرے اس ادارے کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعلق بہت دیرینہ ہے، بہت مخلصانہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب مشورے بھی دیتے ہیں، تکنیکی مشورے بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعاون بھی بڑی ساری صورتوں میں پیغام ٹی وی کو حاصل ہوتا ہے، رابطہ بھی مسلسل رہتا ہے پیغام ٹی وی سے۔ اور جب ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کا دورہ کنفرم فرمایا تو یہ ڈاکٹر صاحب کے لفظ تھے، ان کی محبت تھی، ان کا اخلاص تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ لاہور میں جب میں آؤں گا تو میں سب سے پہلے پیغام ٹی وی آنا چاہتا ہوں، پیغام ٹی وی وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم انہیں موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ادارہ نہیں کہہ رہا، ہر پاکستانی کی میں اس وقت ترجمانی کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے پاکستانیوں کو سوشل میڈیا پر جس محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے یہاں بادشاہ بھی آئے، بڑی بڑی شخصیات بھی آئیں، ان سے بھی محبت کا اظہار ہوتا رہا، لیکن جس محبت کا اظہار اس شخصیت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ دنگ کر دینے والا ہے، وہ حیران کر دینے والا ہے۔ وہ نبی کائنات کی وہ حدیث یاد دلا دینے والا ہے کہ جب اللہ عرش پر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ جبرائیل کو بتاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، جبرائیل فرشتوں کو بتاتے ہیں، فرشتے پھر انسانوں کو بتاتے ہیں، اور پوری کائنات کے دل ایسی محبت سے بھر جاتے ہیں۔ اگر اس کے مصداق کوئی ایک شخص میں دیکھتا ہوں تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے۔ زمین پر دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا گمان اور ہمارا ایمان ہے کہ آسمان پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کے ہاں ایسے ہی محبوب ہیں، ایسے ہی عزیز ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا آنا پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ وہ خیر و خوبی کے ساتھ پاکستان تشریف لائیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، اور بخیر و خوبی اپنا سفر مکمل کر کے واپس جائیں۔ ہم ان کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔